جاتی تھی وہ پھر بازار کی زینت بن جاتی تھی، جانوروں کی طرح بازار میں بکا کرتی تھی، اس کے مول لگتے تھے، لوٹوں کی طرح زندگی گزارتی تھی، اس کی کوئی حیثیت نہ تھی، کوئی پہچان نہ تھی۔ یا اس دور کی عورت زمین میں دفن ہو جاتی تھی یا مرد کے رسم و رواج کے بھیڑ چڑھ جاتی تھی۔ یوں سارا معاشرہ ہر دور میں افراط و تفریط کا شکار رہا ہے۔ اور جدید دنیا آج کی دیکھ لیں، جب تعلیم عروج پہ ہے اور حقوق کے نشواں کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، انٹرنیشنل سطح پر این جی اوز بنائی گئی ہیں، عورت کو خوشنما نعرے دے کر عورتوں کو اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ترقی کی راہ میں اسے برابر کا شریک کیا جا رہا ہے۔ جدید دور پاکستان کی گلیوں سے لے کر مغرب کے عروج ترین سوسائٹی تک جب آپ مطالعہ کریں گے کہ آج جیسے ترقی یافتہ دور میں عورت کو کیا حیثیت دی جاتی ہے، تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ آج بھی آدم کا یہ بیٹا عورت کو سامان سے زیادہ حیثیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سامان کسی حیثیت دی جاتی ہے، اور سامان دو طرح کا ہے، ایک سامان ضرورت اور ایک سامان آرائش یا سامان تعیش۔ جب کسی شے کی ضرورت پڑتی ہے تو بندہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے تگ و دو کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، اور وہ تلاش میں نکلتا ہے۔ جس شے سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے پھر اسے ردی کر دیتا ہے، ٹشو کی طرح استعمال کر کے پھینک دیتا ہے۔ اسے گھر کے کونے میں جگہ نہیں ملتی جس شے سے ضرورت پوری ہو جائے، اور پھر بھی اسے عبث سمجھ کے کباڑیا کے حوالے کر دیا جاتا ہے، گندگی کے ڈھیر پر بھیج دیا جاتا ہے۔ اور سامان آرائش کیا ہے؟ مکان سامان ضرورت ہے، مگر انسان کی طبیعت میں عیاشی ہے، حسن ہے، آرائش پسندی ہے۔ مکان بن جائے تو اس کے رنگ و روغن کا دل چاہتا ہے، اس میں گلدان سجانے کا دل چاہتا ہے، گلدستے اور پھول سجانے کا دل چاہتا ہے، سینریز لگانے کا دل چاہتا ہے۔ آج کا انسان عورت کو سامان ضرورت کے بعد سامان آرائش سمجھتا ہے، سامان نمائش سمجھتا ہے، عورت کو اتنی سی حیثیت دیتا ہے۔ جب تک عورت ضرورت پوری کرتی رہے، جب تک عورت آرائش کے قابل رہے، جس دن اس کی ضرورت پوری کرنے کی طاقت نہ رہے، جس دن وہ زیبائش و آرائش کے قابل نہ رہے، جب اس کا حسن ڈھل جائے، جب اس کی جوانی ڈھل جائے، جب وہ کام کرنے کی طاقت نہ رکھے، تو آج کی سوسائٹی اسے اولڈ ہاؤس میں جمع کر دیتی ہے۔ آج کی سوسائٹی اسے راہ سے ہٹا کر اس کی جگہ بدل دیتی ہے، اس کی جگہ کسی اور کو دے دیتی ہے، اور عورت ذلیل و خوار ہو کے بھیک مانگنے پر، آنسو بہانے پر اور اولڈ ہاؤس میں زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ میں نے اس تمہیدی گفتگو میں آپ کے سامنے اسلام سے قبل اور موجودہ دور میں عورت کے معاملے میں جو افراط تفریط ہے اس کی تصویر سامنے رکھی ہے۔ ایک اسلام ہی ہے جس نے پورے حقوق و احترام کے ساتھ دنیا میں نہ صرف رہنے کا حق دیا ہے، بلکہ پہلی دفعہ عورت کے حقوق متعین کر کے اسلام ان حقوق کا محافظ ہو گیا ہے۔ جس بیٹی کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، جس عورت کو بازار میں بیچا جاتا تھا، صدقہ میلاد مصطفیٰ کا، صدقہ میرے آقا کی آمد کا، صدقہ حضرت آمنہ کا، صدقہ حضرت حلیمہ کا، صدقہ حضرت فاطمہ کا، ارے جو بیٹی زندہ دفن ہوتی تھی آج وہ مرد کے حصول جنت کا سبب بن رہی ہے۔ جو عورت بازار میں بکا کرتی تھی جانوروں کی طرح، صدقہ میرے آقا کی آمد کا، اس عورت کو اسلام نے ماں کا مقام دیا، بہن کا مقام دیا، بیٹی کا مقام دیا، بیوی کا مقام دیا، بلکہ اسے دین کا حصہ بنا دیا۔ اے مرد، آج کے بعد نہ صرف تیری سوسائٹی بلکہ تیرا دین ہوگا تب مکمل جب تیرے دین میں عورت کا مقام دیا جائے گا۔
اسلام نے عورت کو مقام دیا. آج ہمارے اس گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ یا تو مغرب کی نگاہ سے عورت کو دیکھتے ہیں جس نگاہ سے مغرب عورت کو پیش کرنا چاہتا ہے، یا وہ رجب پسند جو عورت کو پچھلے جاہلانہ دور کی نگاہ سے دیکھنا چاہتے ہیں. منہاج القرآن چاہتا یہ ہے کہ آج کا ہر فرد اور آج کا زمانہ جان لے کہ اللہ اور اس کے رسول نے عورت کو کیا مقام اور حیثیت عطا کی ہے. اپنی اس بات اور موقف کی وضاحت کے لیے میں نے آپ کے سامنے جو آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا اعزاز حاصل کیا. یہ سورہ النساء کی پہلی آیت ہے. یہاں ہی سے وقت کی کمی کی وجہ سے دلائل کا آغاز کر لیتے ہیں کہ سورہ نساء کی پہلی آیت ہے. قرآن میں 114 سورتیں ہیں. قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کے نام بھی من اللہ و من الرسول ہے. 114 سورتیں ہیں، نام اللہ رسول کی مرضی سے رکھے گئے. اللہ رب العزت نے ایک سورہ کا نام اپنے صفاتی نام پہ رکھا. ایک سورہ کا نام ہے سورہ رحمان. اللہ نے اپنے پیارے بندوں کے نام پر بھی سورتوں کے نام رکھے. سورہ مبارکہ کا نام ہے سورہ محمد، سورہ ابراہیم، سورہ یوسف، سورہ لقمان. یہ اللہ کے پیارے پیغمبروں اور ولی کے نام پر سورہ کا نام ہے. پھر اللہ نے قوموں کے نام پر سورتوں کے نام رکھے. سورہ آل عمران، سورہ بنی اسرائیل، قوموں کے نام پر بھی سورتوں کے نام ہیں. یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے جانوروں کے نام پر بھی قرآن میں سورتیں ہیں. سورہ فیل ہاتھی والی سورہ، سورہ نمل چیونٹی والی سورہ، سورہ بقرہ گائے والی. گویا آپ نے دیکھا رحمان بندوں کے نام کی صورتیں، جانوروں کے نام کی صورتیں. اور قرآن انسان کے لیے اترا ہے. اور جب ہم انسان بولتے ہیں تو عورت بھی انسان ہے، مرد بھی انسان ہے. سارا قرآن انسان کے لیے آیا ہے. مگر میرے بھائیوں سنو، نام پہ تو ہے مگر 114 سورتوں میں مردوں کے نام کی سورہ نہیں ہے. ہے تو سارے انسانوں کے لیے مگر یہ مردوں والی سورہ ہے، یہ قرآن میں نہیں ہے. رب نے 114 سورتوں میں ایک سورہ کا نام سورہ نساء رکھ دیا ہے تاکہ ایک کو عورت کو پتا چلے کہ تو اللہ رسول کے ہاں بھولی نہیں گئی ہے، تجھے مستقل حیثیت دی گئی ہے، تجھے قرآن کا ٹائٹل بنایا گیا ہے. اور مرد بھی جان لے کہ اس کو خلط ملط کرنے کی ضرورت نہیں. جس طرح قرآن میں علیحدہ ٹائٹل دیا گیا ہے، علیحدہ ڈسکس کیا گیا ہے، انسان سمجھ لے، ہر دور کا معلم جان لے، ہر دور کا مرد جان لے. ارے دین پورا تب ہوگا ہر دور میں عورت کو انفرادی حیثیت دے کر ان کی تعلیم کا، ان کے مخاطب ہونے کا اور ان کے دروس کا یوں جداگانہ بندوبست کرتے رہو گے تو انسانیت کو عروج ملتا رہے گا. گویا ایک نام دے کے انفرادی حیثیت عطا کی سورہ النساء، عورتوں والی سورہ. اور میں نے اسی سورہ مبارکہ کی پہلی آیت تلاوت کرنے کا اعزاز حاصل کیا جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو. اور قرآن میں جب ناس کا لفظ آتا ہے تو ناس آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. جتنا مرد اس میں ہیں اتنی عورتیں ہیں. مرد اور دونوں عورتوں کو مخاطب کر کے ناس میں کافر، مشرک، یہودی، عیسائی سارے آ جاتے ہیں. نہ مذہب کی تقسیم ہے، نہ رنگ اور نسل کی تقسیم ہے، اور نہ ہی اس میں مرد اور عورت ہونے کی تقسیم ہے. جب بھی فرمایا یا ایھا الناس کا اے مردو، اے عورتوں،
اگلا حکم برابری کی بنیاد پہ سنو. رب مردوں کو بھی حکم دے رہا ہے اور رب عورتوں کو بھی حکم دے رہا ہے. مولا کیا؟ اتقوا ربکم، اپنے اللہ سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو. کس نے؟ الذی خلقکم، اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. اس پالنے والے نے تخلیق انسانیت کی طرف توجہ دلائی ہے. اے لوگو اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. خالق وہی ہے اور محتاج نہیں ہے کہ وہ اللہ کسی کو کسی سے پیدا کرے. محتاج نہیں ہے، وہ بغیر کسی کے کسی کو پیدا کر سکتا ہے. مگر یہاں انسان کو سمجھایا من نفس واحد. اے لوگو اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے. پھر اس ایک جان سے منہا زوجہا، پھر اسی سے اس کا جوڑ پیدا فرمایا، جوڑا پیدا فرمایا، اس کا زوج پیدا فرمایا، اور پھر اس سے کثیر تعداد میں مرد بھی پیدا فرمائے اور اس سے کثیر تعداد میں عورتیں بھی پیدا فرمائی ہیں. یہاں عورتوں کی پیدائش کا ذکر بھی ہے، مردوں کی پیدائش کا ذکر بھی ہے، اور کہا یہ کہ یہ دونوں ایک جان سے پیدا کی گئی ہیں. تخلیق میں اللہ نے مرد اور عورت کو برابر رکھا ہے. اللہ رب العزت نے خطاب میں برابر رکھا ہے اور فرمایا من نفس واحد، مرد ہو یا عورت ہو ایک ہی جان سے پیدا کیا گیا ہے، ایک ہی جان سے اسے آغاز ہوا ہے. اور اس میں کیا ہے، آج مرد اور عورت کو جب تعارف کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے تو جدا جدا پیش کیا جاتا ہے، اور تفاخر معاشرے میں خاندانوں کی بنیاد پر ہوتا ہے. کوئی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو شجرہ نسب کی وجہ سے سمجھتا ہے، اپنے باپ دادا کی وجہ سے سمجھتا ہے. جس کا کوئی خاندان یا باپ دادا بڑا ہو وہ اپنے آپ کو دوسروں سے ممتاز سمجھتا ہے کہ میں ان سے بڑا ہوں، میرے جیسے یہ نہیں، میں فلاں خاندان سے ہوں. اور جب خاندان ایک ہو، باپ ایک ہو، دادا ایک ہو، ایک ہی باپ کی اولاد ہو، ایک خوبصورت ہو دوسرا بدصورت ہو، ایک پڑھا لکھا ہو دوسرا جاہل ہو، ایک مرد ہو یا عورت ہو، جب باپ ایک ہو دادا ایک ہو تو پھر کوئی کسی پر فوقیت کی بات نہیں کر سکتا. کہ کیا ہوا ہے، تو اگر خوبصورت ہے تو بھی اسی باپ کی اولاد ہے، میں بھی اسی باپ کی اولاد ہوں. کیا ہوا اگر تو امیر ہے اور میں غریب ہوں، تو بھی اسی باپ کی اولاد ہے، میں بھی اسی باپ کی اولاد ہوں. شجر نسب ایک ہو، خاندان ایک ہو، باپ ایک ہو تو نہ کسی کو احساس کمتری ہوتا ہے اپنے کالے رنگ کی وجہ سے، اپنی تعلیم کی کمی کی وجہ سے یا دولت کی کمی کی وجہ سے. وہ ایک دوسرے کو برابر سمجھتے ہیں. یہاں قرآن تخلیق کے اعتبار سے بندے کو متوجہ کرتا ہے من نفس واحد. تو مرد ہے تو ہوگا، تو عورت ہے تو ہوگی، مگر دیکھ تیری تخلیق ایک جان سے ہوئی ہے بطور انسان کے. اے مرد تو بھی اسی سے پیدا کیا گیا ہے، اے عورت تو بھی سے اسی پیدا کیا ہے. اس پیدا کرنے والے نے تخلیق کے اعتبار سے من نفس واحد کی حیثیت سے تمہیں برابری کا درجہ عطا کیا ہے. ایک جان سے پیدا کیا. واحد کا لفظ بنیاد ایک ہے، پھر اس میں مرد اور عورت پیدا کیے. یہاں بڑی لطیف بات، آپ دونوں مرد اور عورت کثیر تعداد میں حافظ آباد میں جمع ہیں. اگلی بات سنیں گے تو روح تک خوش ہو جائے گی. تخلیق میں اولیت مرد کو ہے، یہ اعزاز اسے حاصل ہے. اس اعزاز پہ خوش ہونا تو درست ہے، بطور فخر پیش کرنا تو درست ہے کہ مرد آدم علیہ السلام پہلے پیدا ہوا اور اما حوا بعد میں پیدا ہوئی ہے. مرد کے لیے اعزاز تو ہے، مگر اس کو بنیاد بنا کے عورت کو کم تر سمجھنا یا عورت کو ڈیگریڈ کرنا یا عورت کو ثانویت دینا یہ درست نہیں ہے. مرد کو اللہ نے پیدا کیا، عورت بعد میں پیدا ہوئی، یہ اس کا مقام کم نہیں کر رہی بلکہ اس کو مزید عزتیں عطا کر رہی ہے. کیسے؟ آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے بنایا تو آدم علیہ السلام کے بنانے کے لیے اس رب نے
جس کو کسی شے بنانے کے لیے کسی شے کی ضرورت نہیں ہے، وہ فرمائے کن، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ پہاڑ بن گئے، دریا بن گئے، سمندر بن گئے۔ رب فرماتا کن، آدم علیہ السلام سامنے موجود ہوتے، مگر ایسا نہیں کیا۔ رب نے مٹی منگوائی، پانی ڈروایا، گارا بنوایا، آگ ہوا کو حاضر کیا، پانی منگوائے گئے، گارے بنوائے گئے، اس میں خمیر پیدا کیا گیا، پھر فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ اس کا جسد برابر کرو، جسم بنتے رہے۔ آدم کا جسم سجدہ رہا، پھر چہرہ بنا، پھر جسد آدم جب بن گیا، پھر رب نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ، میں رب نے اس میں اپنی روح ڈال دی، اللہ نے اپنی طرف سے روح ڈالی، پھر آدم علیہ السلام کو زندگی ملی، وہ جسد انسان بن گیا، پھر فرشتوں سے سجدہ کیا۔ انسان اس پہ فخر کرتا رہے، مرد اس پہ فخر کرتا رہے، تو یہ اعزاز ہے۔ یوں آدم علیہ السلام بن گئے۔ آدم علیہ السلام آغاز میں بنے، پہلے بنے، آرام فرما رہے ہیں۔ ایک دن سو کے اٹھے تو اپنے ساتھ اماں ہوا کو دیکھا، اپنے جیسے کم و بیش برابر ایک اور انسان کو دیکھا، دیکھ کر دنگ اور حیران رہ گئے۔ رب سے پوچھا مولا یہ کیا ہے، یہ کون ہے؟ سن، رب نے فرمایا اے آدم یہ ہوا ہے، یہ عورت ہے۔ اللہ نے تیری زندگی کو خوبصورت اور پرسکون بنانے کے لیے عورت کو پیدا فرما دیا ہے۔ پہلا پیغام مرد کو تھا کہ پہلے تجھے پیدا کیا ہے، کبان تو ہوگا، سردار تو ہوگا، مگر پہلے دن سے فیصلہ ہے تیری زندگی کا سکون اور خوشی رب نے ایک عورت میں رکھ دی ہے۔ عورت کبھی ماں بن کر، کبھی بہن بن کر، کبھی بیٹی بن کر اور کبھی بیوی بن کر ساری عمر تجھے سکون دیتی رہے گی۔ رب نے پیدا کیا ہے تجھ سے۔ اللہ نے عورت کو آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا۔ یہاں جو لطیف بات ہے کہ ایک مکان بنا آپ کے سامنے، جب کاریگر آیا کہ یہ مکان کیسے بنے گا تو کاریگر نے کہا مٹی، اینٹ، بجری، پانی، یہ میٹیریل جمع کرو پھر میں بنا کے دوں گا۔ ایک مکان یوں بن گیا، ساتھ والا مکان بنے گا تو وہ بھی یہی میٹیریل جمع کرے گا۔ آدم علیہ السلام بنے، مٹی منگوائی گئی، گارے بنائے گئے، جسم سجائے گئے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اب کوئی اور بنے، پروسیس یہی ہے، طریقہ کار یہی ہے، کم و بیش میٹیریل یہی لگے گا، مینوفیکچرنگ یہی ہے، مگر ایسا نہیں کیا۔ اس رب نے آدم علیہ السلام کو اس پروسیس سے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام بھی سوتے رہے اور اماں ہوا کو آدم کی پسلی سے پیدا کیا۔ یہ کیا تھا؟ اس طریقے سے پیدا نہیں کیا جس طریقے سے آدم کو پیدا کیا۔ اماں ہوا کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا۔ پہلا پیغام ایک عورت کے لیے تھا، اے عورت دیکھ، رب چاہتا تو تجھے جداگانہ پیدا کر دیتا، مگر اللہ نے تجھے ڈائریکٹ نہیں پیدا کیا، اللہ نے تمہیں مرد کی پسلی سے پیدا کیا۔ تو جان لے تیری اپنی حیثیت ہوگی، تیرا اپنا مقام ہوگا، تیرا اپنا تعارف ہوگا، مگر رب نے تجھے مرد سے پیدا کر کے تجھے یہ بات سمجھائی ہے کہ تو کوئی جدا شے نہیں ہے، تو مرد کا حصہ ہے۔ دنیا میں اگر عزت سے رہنا ہے تو تجھے مرد سے جڑ کے رہنا ہوگا، کسی کی ماں بن کر، کسی کی بہن بن کر، کسی کی بیٹی بن کر، کسی کی بیوی بن کر۔ تیری ساری عزتیں تب تک ہے جب تک تو پسلی کی طرح مرد سے اپنے آپ کو جڑا ہوا محسوس کرے گی۔ یوں عورت کے لیے پیغام تھا اور مرد کے لیے کیا تھا کہ اے مرد تو عورت کو جدا شے نہ سمجھ، رب نے تیری پسلی سے پیدا کیا۔ اللہ چاہتا تو تیری پاؤں سے پیدا کرتا تو برحق ہوتا کہ اسے پاؤں کی جوتی سمجھتا کہ رب نے تجھے میرے پاؤں سے پیدا کیا۔ اور اے عورت تو فخر کرتی اگر اللہ نے تجھے مرد کے سر سے پیدا کیا ہوتا تو عورت کہتی میں تیرے سر سے پیدا ہوئی ہوں، مرد کہتا تو میرے جوتی سے پیدا ہوئی ہے، مگر اللہ نے عورت کو مرد کے پسلی سے پیدا کیا۔ اے مرد نہ یہ جوتی ہے
نہ یہ سر کا فخر ہے، بلکہ یہ تیری جان ہے۔ اللہ نے تیرے دل سے پیدا کر کے تجھے بتا دیا کہ عورت جس روپ میں بھی ہو اسے جان کی طرح عزیز رکھو گے تو تیری زندگی بھی سنور جائے گی اور زندگی جنت بن جائے گی۔ اور وہ لطیف بات ابھی میں نے نہیں بتائی جو بتانا چاہتا ہوں، اس تخلیق کے اعتبار سے مرد کو پیدا گارا نہیں بنایا گیا، ہوا کا جسم فرشتوں سے نہیں سجایا گیا۔ جان لو عورت کو کیا عزت دی گئی ہے، عورت کو کیا پردہ دیا گیا ہے، عورت کو کیا مقام دیا گیا ہے۔ آدم کو بنایا تو ڈنکے کی چوٹ پہ بنایا، علل اعلان بنوایا، اوروں کے ہاتھوں سے بنایا، اور ہوا کو پیدا کیا۔ نہ فرشتے کو خبر ہوئی نہ آدم کو خبر ہوئی، رب نے بغیر کسی کو دکھائے، بغیر کسی کو چھوئے، رب نے آدم کی پسلی سے پیدا کر کے پیغام دیا۔ اسے عام نہ سمجھو، اس کی تخلیق بھی رب نے کی ہے تو خود پردے میں پیدا کی ہے کہ یہ اتنی مقدس ہے کہ فرشتے کو بھی چھونے نہیں دیا اور عزت کے ساتھ عورت کو پیدا کر دیا ہے۔ اے عورت اپنے آغاز کو دیکھ کہ تجھے فرشتے سے ہاتھ بھی لگنے نہیں دیا، فرشتے کو دیکھنے بھی نہیں دیا، اور آدم کی بھی نگاہ بند تھی اور اماں ہوا کو پیدا فرما دیا۔ تخلیق میں اگر آدم پہلے پیدا کیا گیا ہے تو اماں ہوا کو رب نے ڈائریکٹ پیدا کر کے عظمت بخشی ہے۔ کہ یہ تمہاری دلیل غلط ہے کہ بعد میں پیدا ہوئی ہے تو اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ محافظ کو پہلے پیدا کر کے پھر ہوا کو پیدا کیا ہے۔ تجھے تب پیدا کروں گا جب تیرا محافظ پہلے پیدا کروں گا۔ تکبیر، تکبیر، اللہ رب العزت نے عورت کو انسان بنایا ہے، اور آج ہم تھکتے نہیں کہ انسان اشرف المخلوق ہے۔ مخلوق میں فرشتے بھی آتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو فرشتوں سے بھی اعلیٰ سمجھتے ہیں، اور انسان ہے بھی فرشتے سے اعلیٰ۔ پھر نہ جانے یہ کیوں بھولا جاتا ہے کہ انسان صرف مرد کو نہیں کہتے۔ اگر تم کہتے ہو کہ انسان اشرف المخلوق ہے تو عورت بھی انسان ہے۔ تم اگر فرشتے سے افضل ہو تو بطور تخلیق عورت بھی فرشتے سے افضل مقام حاصل کر سکتی ہے۔ انسان اشرف المخلوق ہے تو عورت بھی اشرف المخلوق ہے۔ پیدائش کے اعتبار سے جب رب نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے انسان کو بڑا خوبصورت پیدا کیا ہے، لفظ انسان بولا گیا ہے، لفظ مرد یا عورت نہیں بولا گیا۔ کہ مرد انسان ہے تو عورت بھی انسان ہے۔ پیدائش کے اعتبار سے انسان کو بھی اللہ نے خوبصورت بنایا، گویا مرد بھی خوبصورت ہے اور عورت بھی خوبصورت ہے۔ رہی بات عزتوں کی کہ ٹھیک ہے جی برابر ہیں، مگر عزتیں کس کی ہیں؟ مرد کو زیادہ عزت دینا یا عورت کو کم عزت دینا یہ خدائی تقسیم نہیں ہے، یہ بندے کی اپنی تقسیم ہے، یہ جاہلیت کی اپنی تقسیم ہے۔ اللہ رب العزت نے پہلے فرمایا سارا انسان معزز ہے، پھر فرمایا انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ جاننا چاہتے ہو کہ اللہ کے ہاں عزتوں کے لائق کون ہے؟ رب کے ہاں عزتیں کس کی ہیں؟ مرد اپنی جگہ پہ، عورتیں اپنی جگہ پہ۔ رب کو پیارا وہی ہے، مرد ہو یا عورت ہو، جو تقویٰ میں بڑھ جائے گا وہی رب کا پیارا بن جائے گا۔ عورت اگر تقویٰ و پرہیزگاری میں بڑھتی ہے تو وہ رابعہ بصری بن جاتی ہے، وہ عائشہ بن جاتی ہے، وہ فاطمہ بن جاتی ہے، وہ خدیجہ کبریٰ بن جاتی ہے۔ کئی مرد نیچے رہ جاتے ہیں اور عورت تقوی کی پہچان بن جاتی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے جو بھی پرہیزگار ہوگا وہی عزتوں کے مقام پر فائز کر دیا گیا۔ اور قرآن نے جب مخاطب کے لیے بھی عورت کے لیے بھی، وجاہدوا عورت کے لیے بھی مرد کے لیے بھی، جہاد کا حکم عورت کے لیے بھی مرد کے لیے، سارے احکامات بطور فرض برابر ہیں۔
کوئی ایسا فرض نہیں جس میں صرف مرد ہو اور عورت نہ ہو. فرض عین ساروں کے لیے برابر ہے، ہر ایک کے لیے. رہی بات اجر کی تو یہ بھی نہیں کہ مرد کو زیادہ اجر ملے گا. اللہ رب العزت نے جنت قبر بھی بنائی تو ایک بنائی ہے، پھر جنت بھی بنائی ہے تو ایک بنائی ہے. مردوں کی جنت جدا نہیں ہے، عورتوں کی جنت جدا نہیں ہے. کہ تم